یہ تھا دین نے جو بتایا تھا. اب بنا مذہب. اب مذہب میں کیا ہوا؟ پہلی بات تو انفاق کا جو. اب آ جائیے آپ کے یہاں کے ترجموں کی طرف. یہ سارے تراجم اور تفسیریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہیں، دین کی نہیں ہے. انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا، اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا. تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے، یعنی رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا. یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے، خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں. خرچ تو آپ اپنے پیسے کو کرتے ہیں، تو ملکیت تو پہلے آ گئی نا ذاتی. اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ. اب آ گیا جو قرآن نے کہا تھا زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، روک رکھنا جو تھا یہ سوء عمل تھا، وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا. اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا. کیسے بنا؟ اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وضعی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا. ایک ہی مثال لے لیجیے. یہی جو میں نے آیت ابھی 9/34 تلاوت کی ہے، وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہا جائے گا. تو جمع کرنے کو کنزتم یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن نے. اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضا بنایا ہے. اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لیے جواز کہاں سے آیا؟ کیا بتا؟ ایک روایت ہے، مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، سب مانتے ہیں اس کو، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اندازہ لگائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا. جی بڑے بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار، تو ٹھیک ہے اضطراب پیدا ہونا ہی تھا. کیا بات ہے، صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے. اضطراب کس چیز پہ؟ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے. اضطراب پیدا ہوا کہ ہاں مال اور دولت کا جمع کرنا اس کی روح سے تو وہ جہنم ہو گیا ہے، مارے گئے، تباہی آ گئی، ارے بچاؤ. اپنے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گراں گزرا ہے. خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گراں گزرا ہے. بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہاں جا کے بتاؤ. یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آرڈیننس نافذ کر دی ہے اور ان سے کہو کہ اس کا ریئیکشن یہ ہو رہا ہے. وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے مامور تھے. ان کے پاس جاؤ کہ کیا غضب ہو گیا. یہ روایت ہے. اور کسے چنا اس مقصد کے لیے؟ حضرت عمر کو، جن کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گیہوں کی روٹی کھاتے، کہنے لگے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے گی عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا. اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے، ہم تو مارے گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور وہ بھی چلے گئے. عمر جیسا شخص. یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کی بھی نظر آتا ہے ذہنی کچھ کیفیت ایسی پس سی تھی کہ ان کے کردار، ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے. انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی، اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹ ان ہو جاتی اس افسانے کے اندر. یہ کریکٹر، وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹ ان ہی نہیں ہوتا. ان کو بھیجا، لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا ہے انہوں نے حضرت عمر کا، کہ بات کے اوپر وہ ڈانٹتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور جب وہ ڈانٹتے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے، معاذ اللہ.
عزیزان من کیا سنتے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بہرحال وہ چلے گئے، حضور سے کہا کہ بڑا اسراف کہنے لگے، ہوا بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے۔ ارے بابا، خدا نے زکوٰۃ کا جو حکم ساتھ دے دیا، بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو، کوئی حد نہیں، کوئی نہایت نہیں، اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا کرو۔ وہ آ گیا نا انفاق کا ترجمہ، اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں ہو گیا۔ اب اس میں سے زکوٰۃ نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا تھا۔ اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہاں قلعہ فتح ہو گیا، یعنی سارا نظام سرمایہ داری بچ گیا صاحب، تو نعرہ تو بلند کرنا ہی۔ میرا خیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی، چڑھاوا بھی کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکوٰۃ کا کہاں سے آیا؟ یعنی جتنا جی چاہے جمع کرو، اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا الٹ گیا، اور اس سے مطمئن ہو گئے۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کمن زین لہو سوء عملہ، غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے، ہے نا 1000 برس سے اس میں ہم چلے آ رہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو تو کچھ مذموم سمجھا جاتا ہے، کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے۔ وہ جو اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے نا، وہ کتنے بڑا سیٹ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو، فارغ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل۔ وہ کیپٹلزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے، جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے، وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے۔ سوء عمل مزین بن گیا، مطمئن ہے زکوٰۃ دے دینے والا، خوش ہے زکوٰۃ دے دینے والا۔ دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کے ہاں، زکوٰۃ اور نماز۔ قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا ہے۔ سنیے سورہ ماعون 107۔ یہ تو صورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل، لیکن آپ کو پتا ہے ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں، کہا اقرار تو کرتا ہے، اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو۔ کیا بات ہے لفظ کی۔ کون ہے یہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے، جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، دین کی تکذیب یہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نماز کے لیے تو یہاں بات ہی نہیں کہی۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی غرض اور غایت اور مقصد کو تو نہیں جانتے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے، الذین هم یراؤون، اور یہ جو محسوس حرکات و سکنات ہیں نا، کانوں تک آواز لے جاؤ، ہاتھ یہاں باندھو، رکوع میں یوں جاؤ، سجدہ یوں اس طرح سے کرو، سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے۔ کہنے لگا اس کو نماز سمجھتے ہیں، صلاۃ، اور صلاۃ کی غایت جو تھی اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یہ تباہی ہے ان کے لیے۔ کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ یمنعون الماعون، اس رزق کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک رکھتے ہیں۔ ویل للمصلی، صلاۃ و زکوٰۃ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں قرآن میں، یہاں صلاۃ آ گئی اور زکوٰۃ والے کے متعلق یہ کہا یمنعون الماعون۔ بڑا صاف تھا یہ یار،
یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے؟ اجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار. کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنائیے، وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان، اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں.